السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال سے آگے، میں ہوں لینا شکری۔ ناظرین، الیکشن کمیشن کی جانب سے پنجاب میں انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف دائر درخواست سننے والا بینچ تحلیل ہو گیا۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ میں شامل جسٹس امین الدین خان نے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست کو مزید سننے سے معذرت کر لی۔ آج سماعت کا آغاز ہوا تو چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ جسٹس امین الدین خان کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ جسٹس امین الدین نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بننے والے 3 رکنی بینچ کی جانب سے جاری ہونے والے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے، جس کا وہ خود بھی حصہ تھے، انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز ایک از خود نوٹس کیس کے فیصلے کے بعد بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا، جس کے بعد 5 رکنی لارجر بینچ تحلیل ہو گیا۔ ابھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کی سیاہی خشک بھی نہیں ہوئی تھی کہ حکومت کی جانب سے ان کے خلاف دائر کیوریٹو ریویو میں پیروی نہ کرنے کا اعلان سامنے آ گیا اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کیوریٹو ریویو کے تحت دائر ریفرنس کی فوری واپسی کا حکم صادر کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ کمزور اور بے بنیاد وجوہات پر یہ ریفرنس دائر کیا گیا۔ یہ ریفرنس آئین اور قانون پر چلنے والے ایک منصف جج کے خلاف انتقامی کارروائی تھی۔ ریفرنس عدلیہ کی آزادی پر شب خون مارنے اور اسے تقسیم کرنے کی ایک سازش تھی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے سے اختلاف کرنے والے جج جسٹس شاہد وحید کا اختلافی نوٹ بھی آج سامنے آ گیا۔ جسٹس شاہد وحید نے اپنے اختلافی نوٹ میں سو موٹو کیس نمبر 4/2022 کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ اس کیس میں بینچ کی تشکیل سے متعلق چیف جسٹس کے اختیارات کے حوالے سے اصول کا تعین کر چکا ہے۔ اسی وجہ کے باعث اٹارنی جنرل آف پاکستان اور درخواست گزار کے وکیل نے بینچ کی تشکیل پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا۔ جسٹس شاہد وحید کے مطابق اگر اس بینچ کا کوئی بھی جج بینچ کی تشکیل پر اعتراض اٹھاتا ہے تو وہ شکایت کنندہ کی حیثیت اختیار کر جائے گا، جس کے بعد اس جج کو اس مقدمے کے سننے کا کوئی اختیار نہیں رہے گا اور نہ ہی مقدمے کے حوالے سے کوئی حکم دینا اس جج کے لیے مناسب ہوگا۔ اگر کسی جج کا کوئی بھی اعتراض ہو تو اس جج کو بینچ سے الگ ہوتے ہوئے معاملہ واپس چیف جسٹس کو بھیج دینا چاہیے تاکہ چیف جسٹس دوسرا بینچ تشکیل دے سکے۔ چیف جسٹس کی جانب سے بینچ کی تشکیل ایک انتظامی حکم ہوتا ہے اور اس انتظامی حکم کے تابع جب ایک جج مقدمے کی سماعت سننا شروع کر دیتا ہے تو وہ چیف جسٹس کے اس انتظامی حکم کو بجا لاتا ہے۔ پیمرا کے نوٹس کے حوالے سے جسٹس شاہد وحید نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا کہ پیمرا کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے کسی وکیل کی جانب سے کوئی سوال نہیں اٹھایا گیا، بلکہ بینچ کے ایک سینئر جج اس کو زیر بحث لائے اور انہی جج کے کلرک کی جانب سے پیمرا آرڈر کی کاپیاں بینچ کے دیگر ججز اور وکلا کو فراہم کی گئیں۔ پیمرا کو آبدہی کے لیے کوئی نوٹس بھی جاری نہیں کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کی تحلیل کے بعد ایک بار پھر حکومت کی جانب سے فل کورٹ بنائے جانے کی استدعا سامنے آ رہی ہے۔ اگر ٹوٹا ہے تو بینچ جو ہے وہ اس کی تشکیل نو یقیناً ہوگی، لیکن میں اس مرحلے پہ یہ مطالبہ کروں گا کہ فل بینچ جو ہے وہ بننا چاہیے تاکہ یہ قضیہ جو ہے یہ سلجھ جائے۔ اس حوالے سے سابق وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ 5 رکنی بینچ ہو یا فل کورٹ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انتخابات آئین میں فراہم کردہ مدت یعنی 90 روز کے اندر ہو رہے ہیں یا نہیں۔ دوسری جانب ناظرین، عدالتی اصلاحات کا بل قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ آج سینٹ کے اجلاس میں بل کی مخالفت میں اپوزیشن کی جانب بھرپور احتجاج بھی دیکھنے کو آیا۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر نے اس بل کو خلاف آئین قرار دیا۔ اس طرح استعمال کرنا ہے کہ the Supreme Court shall, if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1 of Part 2 is involved, have the power to make an order of the nature mentioned in the said article. آپ کو on the floor of the house کہتا ہوں کہ اگر ہم یہ اس قسم کا قانون پاس کریں گے، اگلے 15-20 دن میں یہ قانون کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا۔ سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن نے حکومت کی جانب سے پیش کردہ اصلاحات کے بل پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ حکومت نام عوام کا لیتی ہے اور کام اپنے نکلوا رہی ہے۔ عوام کا نام لے کر، قانون کا نام لے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ نہایت نیک نیتی کے ساتھ شاید کوئی اصلاحات کا بل ہے۔ اب یہ قوم کو بیوقوف بنانے کی روش ختم کریں۔ سادی سی بات یہ ہے سر کہ یہ اصلاحات کا بل نہیں ہے، یہ مفادات کا بل ہے، یہ ان کے سیاسی اور ان کے ذاتی مفادات کا بل ہے۔
سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن نے مریم نواز کی جانب سے چلائی جانے والی عدلیہ مخالف مہم پر بھی شدید تنقید کی. ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ کی تاریخ رہی ہے عدلیہ پر حملے کرنے کی. ماضی باہر سے حملہ آور تھے اور اس دفعہ اندر سے حملہ آور ہیں. پر حملے کی تاریخ نہیں. کیا انہی اپوزیشن پر بینچز پر بیٹھنے والی پارٹی نے چمک کی بات نہیں کی تھی؟ ان کی تاریخ ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ پہلے یہ باہر سے حملہ آور ہوتے تھے, اس دفعہ یہ اندر سے حملہ آور ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں, انہوں نے پوری ایک منظم کیمپین شروع کی, ایک ٹیمپو بلڈ کیا, ججز کو نشانہ بنایا, عدلیہ کو نشانہ بنایا, بینچز کو نشانہ بنایا, جلسوں میں ججز کی تصاویر لہرائیں. کہتے ہیں کہ ہم ترازو کے پلڑے برابر کرنے چلے ہیں. اس قانون کے تحت یہ ترازو کے پلڑے برابر نہیں کر رہے, بلکہ یہ ترازو کو گھر لے جانے کے چکر میں ہیں. اور ناظرین, اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے ویئر ویری آنرڈ ہمیں جوائن کریں لطیف کوسہ صاحب, سابق گورنر پنجاب, سینئر ماہر قانون, اینڈ لیٹ می سے دس, ون آف دا بیسٹ لیگل مائنڈز ان پاکستان. لطیف کوسہ صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جی وعلیکم السلام. میں تو قانون کا طالب علم ہوں. Please don't equate me with the jurists of the big times. کوسہ صاحب, میں گفتگو کا آغاز اس بات سے کرنا چاہتی ہوں. آپ نے دیکھا تمام جو ڈیولپمنٹس اس ہفتے ہوئی, ہفتے کا آغاز جو ہے وہ 2 جسٹسز معزز ججز کی تحریری فیصلے سے آغاز ہوتا ہے جو سامنے آیا تھا. اس کے بعد پارلیمان میں قانون سازی کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ جو جوڈیشل ریفارمز کو لے کے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 قومی اسمبلی سے, پھر آج سینٹ سے بھی کثرت رائے سے منظور کر لیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں گزشتہ روز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے وہ 3 رکنی بینچ کا ایک فیصلہ سامنے آتا ہے, اور اس فیصلے کے نتیجے میں کہا جاتا ہے کہ جی 184(3) کے تحت جو تمام کیسز ہیں ان کو ملتوی کیا جائے جب تک سپریم کورٹ رولز 1980 وہ امینڈمنٹ اس میں نہ ہو جائے. اس کے بعد پھر آپ نے آج فائنلی دیکھا کہ جسٹس امین الدین صاحب جو کہ گزشتہ روز اس کیس کا حصہ بھی تھے, انہوں نے اپنے آپ کو اس بینچ سے جو کہ آج سپریم کورٹ میں الیکشنز ملتوی ہونے سے متعلق پی ٹی آئی کی پٹیشن تھی اس کی سماعت کر رہا تھا, اس بینچ سے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا جسٹس امین الدین صاحب نے, اور اب ایک کل نیا بینچ جو ہے وہ پرہیپس ریکانسٹیٹیوٹ ہوگا اور پھر یہ سماعت جو ہے وہ کل کرے گا. کوسہ صاحب, سوال میرا بنیادی یہ ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اور تمام نظریں اس وقت جبکہ عدالت پہ ہے, اپیکس کورٹ پہ ہے کہ یہ سیاسی تناؤ بھی جو ہے وہ تھوڑا کم کیا جائے گا اور جو الیکشنز ہیں ان کے اپنے وقت پہ جو ہے ان کا انعقاد بھی ممکن بنایا جائے گا. یہ جو تمام ڈو ٹیلنگ ہو رہی ہے, 4-3 کا فیصلہ ہے یا 3-2 کا فیصلہ ہے, آبزرویشنز کا سامنے آنا, لیجسلیشنز کا سامنے آنا, یو تھنک یہ تمام چیزیں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں, پارلیمنٹ از دا اونلی پلیئر ان دس, یا پھر یہ آپ کو سنکرونائزڈ موو کے طور پہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, مجھے تو یہ 1997 کا ریپیٹ سین نظر آ رہا ہے. آپ ذرا پیچھے چلے جائیے گا. مسلم لیگ نواز چونکہ بینیفیشری اب بھی وہی ہوگی, پی ڈی ایم کی حکومت, شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں, الیکشن وہ کروانا نہیں چاہتے ہیں, پولیٹیکل کیپٹل ان کا بالکل ڈوب چکا ہے, وہ اس لیے الیکشن میں جا نہیں سکتے ہیں, تو وہ تمام ایسے حربے استعمال کر رہے ہیں جو 1997 میں استعمال کیے تھے جبکہ شریف صاحب کی. اور جب سجاد علی شاہ صاحب نے انہیں توہین عدالت کا نوٹس دیا, جب انہوں نے بڑی دھوئیں دار تقریر قومی اسمبلی میں کی تھی, اور اس کے بعد جو عدالت میں کس طریقے سے عدالت پہ حملہ کیا گیا, پھر اس کو 2 لخت کیا گیا عدالت میں, ایک طرف سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ کچھ لوگ جج صاحبان چیف جسٹس کے ساتھ تھے, دوسری طرف سعید الزمان صدیقی صاحب اپنا بنچ آف ججز لے کر بیٹھے ہوئے تھے, وہ سٹے دیتے تھے, وہ انجکٹ کر کے اس کو جو ہے گرا دیتے تھے. تو ایک تماشا بن کے تو جو کچھ آپ نے دیکھا, کیا اب آپ کو مماثلت کچھ اس میں نظر آ رہی ہے؟ There is a method in madness. So بدقسمتی ہے جو اب بہت اچھی باتیں کی چیف جسٹس صاحب نے کہ سیاسی ٹیمپریچر کو کم کریں, گھٹائیں, تاکہ ماحول ایک فضا بنے, فضا پیدا ہو. بھائی صاحب,
بہت ادب کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ سپریم کورٹ اپنا بھی تو گھر ذرا ٹھیک کر لے. یو ہیو ٹو مینڈ یور اون ہاؤس. بدقسمتی سے جو اس وقت تماشا قوم دیکھ رہی ہے، یہی آپ نے ٹھئی کا 4-3 ہے یا 3-2 ہے یا کیا ہے، یہ ایک دفن کر کے رکھ دیا اصل ایشو کو. اصل ایشو صرف اتنا تھا کہ کیا آئین میں جب تحلیل ہوتی ہے اسمبلی، یعنی 2 اسمبلیاں، تو کیا 90 دن میں الیکشن کروانا لازم ہے یا نہیں ہے. سبھی کو سننے کے بعد پہلے 9 رکنی بینچ بنا، 2 نے ریکیوز کیا، 2 نے اور نے بھی ریکیوز کر دیا، پھر ریکانسٹیٹیوٹ ہوا جس پر 9 ججوں نے دستخط کیے کہ ریکانسٹیٹیوٹ کیا جائے. پھر 5 ججز کا بینچ بنا، انہوں نے 3 دن سارے فریقین کو سننے کے بعد 3-2 کی ریشو سے ایک بڑا فیصلہ دیا. کوئی ابہام نہیں تھا اس میں. ان 5 ججوں نے فیصلہ کیا اور کہ سگنیچرز بھی موجود تھے. جی بالکل موجود تھے، کوئی ابہام نہیں تھا. اچھا فیصلہ آ گیا، اس پر جو ہے سارے یہ تحفظات سنے گئے. سبھی کو جو ہے حکم دیا گیا کہ آرٹیکل 218 220 کے تحت سب الیکشن کمیشن کے تابع ہیں. یہ جتنے بھی وسائل ہیں وہ ان کی ڈسپوزل پر دیے جائیں. وزارت خزانہ پیسہ مہیا کرے، وزارت انٹیریئر منسٹری پولیس فورس کو دے، اور وزارت قانون کو کہا گیا کہ اگر ریٹرننگ آفیسرز کی ضرورت ہے تو جوڈیشل آفیسرز فراہم کرے. یہ تمام چیزوں کا احاطہ کرنے کے بعد بڑا واضح طور پر ایک حکم ہوا جس کی امپلیمنٹیشن میں پاداش میں صدر پاکستان نے 30 اپریل کی تاریخ الیکشن کمیشن سے مشاورت کرتے ہوئے کی دی، اور پھر جو ہے الیکشن شیڈیول بھی آ گیا، کاغذات نامزدگی بھی لیے گئے. ارے بھائی یہ 8 اکتوبر اور 8 اکتوبر تک یہ معاملہ جو ہے وہ آگے چلا بھی گیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ابھی انکلیئر ہے کہ یہ 8 اکتوبر سے معاملہ، بہرحال کھوسا صاحب یہ مزید آگے تو نہیں ہے، پہلے تو نہیں ہو سکتا، جو حکومت کی طرف سے جو انڈیکیشن دیے جا رہے ہیں کہ پہلے تو نہیں ہو سکتا کسی کی خواہش پہ، یہ 8 اکتوبر سے شاید آگے ضرور جا سکتے ہیں. لیکن آپ نے جس طرح سے کہا کہ 1997 کا ایک ریپیٹ نظر آ رہا ہے، اختلافات اور اس کی نمائش جس طرح سے ہو رہی ہے، کھوسا صاحب آپ کے خیال میں جوڈیشری کے اندر ڈفرینس آف اوپینین ہونا بالکل ایک پازیٹیو بات سمجھی جاتی ہے، لیکن اس کو اس طرح سے پبلک ہونا اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان پہ جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ دباؤ کی پرواہ کیے بغیر اور چند ماہ جو ابھی رہتے ہیں اس میں وہ تمام جو ان کی جورسڈکشن میں آتا ہے، تمام جو وہ پاورز انجوائے کرتے ہیں، وہ پاورز کو ایکسرسائز کریں گے یا پھر وہ پریشر کے آگے سکم کرتے ہوئے دکھائی دیں گے؟ دیکھیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، کل پتہ چل جائے گا. کیونکہ اگر کل چیف جسٹس صاحب 4 رکنی بینچ ہی کے ذریعے اس کو چلاتے ہیں اور اس کو اوور رول کر دیتے ہیں، جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والا فیصلہ ہے 2-1 سے وہ بھی اختلافی ہے کہ آپ پینشن کے آپ کیس سن رہے ہیں کہ حافظ قرآن کو جو ہے اضافی نمبر جو ہے کو دیے جائیں یا نہ دیے جائیں، اس کو سنتے آپ چل پڑتے ہیں کہ جی چیف جسٹس کے اختیارات سو موٹو پر اور بینچز کی تشکیل پر جب تک رولز نہ بنے تب تک جو ہے سارے 184 کے کیسز کی سماعت بند کر دی جائے، ان کا روک دیا جائے. یہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ آئینی ایک شک کو معطل کر دیا جائے. باہر کیف یہ میں بہت ادب سے، چونکہ میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، ابھی کل پتہ چل جائے کہ 4 رکنی بینچ جو ہے وہ اس فیصلے کو منسوخ بھی کر سکتی ہے، اوور رول بھی کر سکتی ہے، نظر انداز بھی کر سکتی ہے، کیونکہ 4 رکنی لارجر بینچ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی چھوٹے بینچ کی جو ہے وہ اس فیصلے کو منسوخ کر کے آگے چل سکتا ہے. تو اس لیے کل یہ پتہ چل جائے گا. لیکن ایک بات میں عرض کروں کہ اگر آج سپریم کورٹ آئین کا جو انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے یہ اس کا پوری طرح نفاذ اور عمل داری کو یقینی نہیں بناتے تو پھر جسٹس منیر والی وہی سپریم کورٹ جس نے پاکستان کو 2 لخت کیا، 1956 کے آئین کو ڈسٹ بن میں پھینکا، پھر وہی تاریخ دہرائی جائے گی خاکم بدہن. پھر کوئی قانون کی پاسداری نہیں ہوگی، نہ کوئی آئین ہوگا اس ملک میں. اگر یہ 90 دن سے بعد متجاوز ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کی نگران حکومت ختم ہو گئی،
खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत खत्म हो गई, इसका मतलब है वहां कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं है, कोई सिविलियन रूल नहीं है, वहां फिर लॉ ऑफ द जंगल होगा। वो क्या सिलसिला चलेगा उसमें, आइन में कोई ऐसी चीज नहीं है कि फिर किस तरह से आप उस दो सूबों को मैनेज करेंगे। यानी 2/3 पाकिस्तान आपका, पंजाब और KPK को अगर ले लें, तो क्या ये बहुत बड़ा एक क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ही नहीं है, ये रियासती क्राइसिस होगा। तो मैं समझता हूं कि कल जो है पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या आइन को नाफिज करते हुए इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। राइट, बट खोसा साहब, बज़ाहिर इस वक्त तो का तमाम जो इस वक्त एक इन्हिसार नजर आ रहा है वो इस बात पर नहीं कि इलेक्शंस के वक्त पर इनेकाद ज़रूरी है, वो तो अभी इस वक्त सहारा ले रहे हैं इस बात का कि जो एक डिवीजन सामने नजर आ रही है जुडिशरी को लेकर, जुडिशरी के विदिन से। और आज ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे थे कि जी ये इट्स सेल्फ आकाश है इस बात की कि ऑल इज़ नॉट वेल, अगर बेंच भी टूट जाता है। आपने कहा कि कल ये फैसला जो है वो सामने नजर आ जाएगा। चेमोगोइयाँ ये भी हो रही है कि कल शायद बेंच में से अगर वही बेंच जो कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को हटा के अगर आगे मामला समाअत करता है तो शायद उसमें से कोई एक और जज साहब भी अपने आप को रिक्यूज कर ले। सर, रिक्यूजल और इस बात पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब आ चुके समाअत का वो हिस्सा थे और उसमें बीच से उन्होंने अपने आप को फिर ये बात सामने की कि जी उस गुज़िश्ता रोज के फैसले के तनाजुर में वो अपने आप को रिक्यूज करते हैं। वो ये बात चेंबर में भी चीफ जस्टिस साहब के कह सकते थे। जी, कहा गया मेरे ख्याल में, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने शुरुआत ही यहां से की कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब कुछ कहना चाहते हैं, तो फिर उन्होंने जो है फरमाया कि मैं, ये तो जाहिर है कि अदालत में ही आके होना था। अब आपने जो दूसरी बात की है, आप जस्टिस मंदोखेल साहब की बात कर रहे हैं। जस्टिस मंदोखेल साहब ने पहले जब हुआ था, जब दो जज साहिबान यानी जस्टिस असद मिनल्ला साहब और जस्टिस आफरीदी साहब जब उन्होंने रिक्यूज किया था कि हम समझते हैं कि जब अदालत आलिया में एक चीज ज़ेर तजवीज़ है तो सुओ मोटो का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त नहीं लेना चाहिए। इतने इशू पर उन्होंने अपने आप को अलहदा किया था। अब ये जो मर्जी बढ़के मारते रहे PDM और मोहतरमा जो है हमारी मरियम बीबी साहिबा के जी ये 4-3, और बाबा 4-3 से किसने कहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होने चाहिए? किसने कहा है कि आइन की ये शिक जो है 105 और 112 और 224 ये खत्म हो गई है और इसलिए जब मर्जी आए इनकी इलेक्शंस करवाएं? ये तो किसी ने भी नहीं कहा, ना कोई कह सकता है। ईशूर पाकिस्तानी बच्चा भी नहीं कह सकता। आपने उलझा दिया, उस सारे इशू को दफन कर दिया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना जो है जब करवाया जाए, रियासती जो है सारे इदारे मिलकर इसको मुआवनत करें इसकी। आप चल पड़े कि जी ये हाई कोर्ट में है या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपने एक उलझा के इशू को आप देखें सारा ब्लो अप कर रहे हैं। 4-3 ओ भाई 4-3 क्या हुआ? अगर उनका ले भी ले तो उन्होंने क्या कहा? किसी ने ये नहीं कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन लाजिम नहीं है आइन के मुताबिक। तो असल इशू तो ये है। अब कल अगर ये 4 बेंचेस फिर एक रिक्यूज करते हैं जैसे आप फरमा रही हैं, तो हो सकता है यस देयर इज अनदर क्राइसिस विद इन द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। तो ये बाहर के हाथ कंगन को आरसी क्या पता चल जाएगा। लेकिन पहले जो हुआ था वो ये हुआ था कि जब उन दो ने रिक्यूज किया था कि जी हम ऐसी सूरत में कोई अफादियत नहीं है हमारी मजीद आगे चलने की, तो उस वक्त जस्टिस मंदोखेल साहब ने, जमाल मंदोखेल साहब ने कहा था कि नहीं, मेरा इख्तलाफ राय का हक अपनी जगह पर, लेकिन बेंच का हिस्सा मैं रहूंगा। भले फैसला कुछ भी मेरे भाई जो करें, मेरा एक नजरिया या व्यू ये है, लेकिन मैं बेंच का हिस्सा रहना अपने ऊपर वाजिब और लाजिम समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के ज़ाब्ते और कवायद और कानून के तहत। सो पहला तो उनका नजरिया इसी की शाखसाने में जिसमें ये केस आया है ये था कि वो रिक्यूज नहीं किया था उन्होंने। बाकी 3 जज साहिबान का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये चौथे जज साहब जो है कल जिस तरह आप कह रहे हैं और स्पेकुलेशन होंगी, माशाल्लाह हमारा मुल्क जो है वो अफवाहों का तो गढ़ है और हम तबसरे करने में भी सभी इस वक्त पाकिस्तान के जितने लोग हैं चाहे उनको और which is very unfortunate खोसा साहब, मतलब अभी जुडिशरी और इदारों से मुतालिक जो है इस किस्म की बातें की जा रही हैं, चेमोगोइयां हो रही हैं, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बट खोसा साहब ये जो
لیجسلیشن ہوئی ہے اس پر ضرور کامنٹ چاہوں گی، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ یہ بل جو ہے وہ فلاڈ ہے، اور آپ نے اس کو کہہ دیا تھا کہ ٹائمنگ کے بھی حوالے سے جو ہے وہ اس پر بڑے سوال اٹھ رہے۔ آپ کے خیال میں کوسا صاحب طریقہ کار پر آپ کو اعتراض ہے یا اوور آل اس پورے بل پہ یا اس کی شکوں پہ؟ نہیں، نہ شک پر اعتراض ہے نہ طریقہ کار پر اعتراض ہے۔ یہ بل صریحاً آئین کے ہی منافی اور متصادم ہے۔ یہ بل لیجسلیچر کی ڈومین متجاوز باہر ہے، کیونکہ اگر آپ آرٹیکل 70 جو 18ویں ترمیم کے بعد امینڈمنٹ ہو کے کنکرنٹ لسٹ کو ختم کیا گیا، اور کو یعنی پارلیمان کے جو اختیارات، جن امور پر قانون سازی کے اختیارات کو متعین کیا گیا، وہ جو ہے آرٹیکل 70 سب آرٹیکل 4 میں وہ دیا گیا ہے شیڈیول میں۔ شیڈیول کا پارٹ 1 کا آئٹم 40 پڑھ لیں، آئٹم 40 شیڈیول 1 آرٹیکل 70 سب آرٹیکل 4 کا، اس میں انہوں نے نکال دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجرز کے بارے میں لیجسلیچر کو کوئی اختیار نہیں ہے قانون سازی کرنے کا۔ باقی عدالتوں کے بارے میں وہ اپنا خد و خال متعین کرنے کے لیے قانون سازی کر سکتی ہیں، لیکن سپریم کورٹ پر وہ خالصتاً ایکسکلوڈ کیا گیا ہے، نکال دیا گیا ہے دائرہ اختیار سے۔ سو میں تو صریحاً کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے پارلیمنٹ کے اختیار سے ہی متجاوز ہے یہ قانون سازی جو کی گئی ہے، اگرچہ مجھے شاید اس کے مندرجات یا متن پر یا اس کی جو ہے افادیت پر سوائے اس کے جاتا، پھر پاکستان کے سارے کیسز جو ہیں 184(4) کے وہ جتنے جب سے 73 کا آئین بنا ہے تب سے کھول دیں پھر سارے، تو یہ ایسا نہیں ہوا کرتا ہے۔ وہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے، وہ تو ویسے صریحاً ہی وہ تو غلط ہے ترمیم جو محترم نواز شریف صاحب کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور پھر وہ پرسن اسپیسیفک ہونے کے ناطے سے بھی وہ بیلفائڈ متصور ہوگی۔ وہ ویسے ہی سپریم کورٹ اسے ہمارا NRO پرسن اسپیسیفک کر کے وہ سپریم کورٹ نے اڑا کے پرے پھینکا تھا 17 ججوں نے ڈاکٹر مبشر حسن کے کیس میں۔ تو یہ کوئی قانون سازی جو ہوتی ہے یہ ایسی نہیں ہے کہ مادر پدر آزاد پارلیمنٹ ہے پاکستان کی اور وہ جو چاہے سیاہ و سفید کر دے۔ ہاں، آئین کو اگر ترمیم کرنا ہے تو پھر آئین کو ترمیم کرنے کے لیے آپ کو 2/3 دونوں ہاؤسز کی، نیشنل اسمبلی بھی 2/3 آف دی ٹوٹل اسٹرینتھ، یہ نہیں کہ جو بیٹھے ہوئے موجودہ ہیں، اور اسی طرح سینٹ کے بھی ٹوٹل اسٹرینتھ کے 2/3، اور وہ حکومت کے پاس ہے نہیں۔ So 2/3 میجورٹی ریکوائرڈ ہے۔ بٹ کوسا صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ لیجسلیشن will also be subject to judicial trial, judicial review? ڈیفینیٹلی ہاں، اسی لیے تو عرض کر رہا تھا کہ یہ 1997 کو ذرا چلے جائیں آپ، اسی لیے عدالت میں بھی ڈویژن کی گئی ہے۔ وہ جج صاحب کو ایک کو صدر پاکستان بنا دیا گیا تھا جنہوں نے یہ آپریشن سارا 97 والا کیا تھا، اور دوسرے سعید الزمان صدیقی صاحب کو پہلے صدارتی امیدوار بنایا گیا، بعد میں انہیں گورنر سندھ بنا دیا گیا تھا۔ تو ماشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے نہ صرف چمک کی ریت رکھی تھی بلکہ ان جج صاحبان نے جنہوں نے وہ آپریشن کیا تھا ان کو صدر پاکستان اور گورنر کے عہدے پہ بھی فائز کیا تھا۔ رائٹ، کوسا صاحب، آج خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ عدالت جو ہے وہ اندر اتحاد کا مظاہرہ نہیں کر سک رہی ہے، تو پھر وہ دوسروں کو کیا کہے گی اور سیاسی جماعتوں کو کیا کہے گی کہ وہ اتحاد کا مظاہرہ کریں؟ آلدو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے کوئی یقین دہانی ابھی تک بہرحال نہیں نظر آ رہی ہے، مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں اور مذاکرات کی طرف کوئی اتنا سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہا۔ تو یہ کس طرح سے یہ تمام اسٹیک ہولڈرز ایک پیج پر آئیں گے اور پھر آئین کے مطابق اس ملک کو آگے بڑھایا جائے گا؟ اور یہاں پر ایک جو تاثر ہے کہ جو سسٹم ہے جن پلرز پہ سٹینڈ کرتا ہے، ایک پلر کو کمزور کر کے یہ دوسرے کیسے سسٹین کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بالکل خواجہ صاحب نے بات تو صحیح کی ہے
کہ بھائی ہمیں بھاشن دیتے ہو, ہمیں کہتے ہو کہ ٹیمپریچر کم کریں, آپ اپنے اندر تو ٹیمپریچر کم کریں, آپ اپنے اندر تو یہ گانگت کریں. بات اس کی اصولی ٹھیک ہے, میں ہر چیز کی کبھی بھی مخالفت نہیں کرتا ہوتا, لیکن دوسری طرف دیکھیں ججز کا اختلاف رائے ہونا یہ خوشائند بات ہوتی ہے, مگر جس طرح سے اس کو پروپگیٹ کر کے اس کو اتنی مشتہری دی گئی ہے یہ مناسب نہیں ہے. آپ دیکھیں جب جج کیس سنتے ہیں تو اس کیس میں بھی جس کی بار بار بات ہو رہی ہے, چاہے 4-3 لیں یا 3-2 لیں, اس میں بھی تو ججز کا اختلاف رائے آیا. اور ہمیشہ ہر کیس میں ہم نے دیکھا ہے بعض اوقات متفقہ فیصلہ بھی ہوتا ہے لیکن اکثر اختلاف ہوتا ہے, مگر اس پر چیمیں گوئیاں اور باتیں نہیں ہوتی ہیں جس طرح اس کیس پر باتیں ہو رہی ہیں. اور جس طرح اب یہ جو لیٹسٹ ایک کیس آپ سن رہے تھے, حافظ قرآن کی 20 نمبر دیے جائیں یا نہ دیے جائیں, اور آپ دوسرا جو ہے چیف جسٹس ہی کو جو ہے کہتے ہیں کہ آپ سو موٹو اختیارات سے جو ہے رک جائیں اور بند کر دیں جب تک اس کے ضابطے باقاعدہ ضوابط و قواعد نہیں بنائے جاتے. تو یہ ایک بڑی واضح طور پر ایک چیز آئی ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, نہ تو روایت اچھی ہے اور نہ ملک کے لیے اچھا ہے, کیونکہ ملک میں جہاں اتنا زیادہ انتشار پیدا ہوا ہے, پولیٹیکل پولرائزیشن ہمیشہ ہوتی ہے, لیکن عدالتوں میں ججز کا اختلاف رائے خوشائند ہوتا ہے کیونکہ اسی سے نہج آگے بڑھتی ہے, قانون جو ہے وہ ارتقائی مراحل میں اس کو اچھی نہج نکلتی ہے. بالکل صحیح ہے. کوسا صاحب آخری سوال, آپ کے خیال میں فل کورٹ بنا دینا چاہیے تھا اس معاملے کو, اور جو ریزرویشن جو ڈیمانڈز آ رہی تھی سامنے؟ لیکن میرے خیال میں تو کوئی مذائقہ, کوئی حرج نہیں تھی, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ دیکھیں 17 ججز بھی ہم نے فیس کیے جب افتخار محمد چودھری صاحب کی ہوا کرتی تھی عدالت, اور اس وقت 17 کے 17 ایک بھی اختلاف نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ ان کی جو ہے کمانڈ اور کنٹرول بہت زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ, ہمراہی ساتھی ججز کے ساتھ ان کا بہت زیادہ, ان کا انفلوئنس بہت زیادہ تھا. اب وہ سچویشن نہیں ہے, اب وہ پوزیشن نہیں ہے, لیکن اگر ہوتا تو کوئی مذائقہ نہیں تھا, اختلاف رائے آ جاتا, سبھی کی تشفی اور تسلی ہو جاتی, ایک پولرائزڈ جو ایٹماسفیئر ہے وہ سبسائڈ ہوتا اور سبھی کو فیصلہ قبول ہوتا. لیکن اب جب یہ ایک پریروگیٹو چیف جسٹس کا ہے, اور پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے کہ چیف جسٹس نے, اور پھر اس میں بھی دیکھیں اگر 9 رکنی بنائے تھے تو اس میں اختلاف رائے والے ججز بھی تھے جنہوں نے ریکیوز کیا, علیحدگی اختیار کر لی, اور پھر 3-2 کا فیصلہ آیا, پھر بھی 2 اختلاف رائے والے آئے تھے. تو اس میں ریپرزنٹیشن سبھی کی اوور آل جو ہے ہو گئی ہے, اور یہی ریشو 15 ججز بٹھائے جاتے, فل کورٹ ہوتی تو بھی یہی ریشو تناسب آتی, یقین کریں یہی تناسب ہوتا تقریباً, اس کے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنا. رائٹ, تھینک یو سو مچ لطیف صاحب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. لطیف کوسا صاحب نے کہا کہ جی کوئی حرج نہیں تھا اگر فل کورٹ بنا دیا جاتا, اور کل کے روز جو ہے وہ از ویری امپورٹنٹ, کل کا دن, چونکہ کس طرح سے معاملہ آگے بڑھتا ہے اس پر سب کی نظریں مرکوز ہیں, اور سب کی امیدیں بھی اس وقت سپریم کورٹ سے ضرور وابستہ ہیں کہ کس طرح سے اس پوری ایک تناؤ کی جو کیفیت ہے اس وقت ملک میں, جو ایک غیر یقینی کی فضا ہے الیکشنز کو لے کر, اس کو حل کرنے کے حوالے سے تمام لوگ جو ہیں وہ اس وقت سپریم کورٹ کی جانب دیکھ رہے ہیں. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ لطیف کوسا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سابق گورنر پنجاب, سینئر ماہر قانون, اور اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب, ان کا بھی ویو لیں گے ہم اس آج کی تمام جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے, پٹیشن لے کے سپریم کورٹ میں گئی ہوئی ہے, کل کے معاملے کو کیسے آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہی ہے. ایک بریک کے بعد ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. اور پنجاب میں الیکشن ملتوی ہونے سے متعلق جو بینچ کیس کی سماعت کر رہا تھا سپریم کورٹ کا, وہ آج ٹوٹ گیا, اور اس کے بعد اب کل نیا بینچ سماعت کرے گا. اس حوالے سے گفتگو کریں گے, اور پاکستان تحریک انصاف اب کیا لائے عمل ہوگا, الیکشنز اگر تاخیر کا شکار مزید نظر آتے ہیں, کیونکہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم اتحاد الیکشنز کی طرف جانا نہیں چاہ رہا, تو پاکستان تحریک انصاف کی کیا اسٹریٹجی ہوگی. آئی ایم ویری آنرڈ, ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی
कुरैशी साहब। शाह साहब बहुत शुक्रिया हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। शाह साहब सबसे पहले तो सवाल इसी बेंच से मुतालिक, जो बेंच आज टूट गया और गुज़िश्ता रोज़ आप जानते हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का जो फैसला सामने आया था उसके तनाजुर में जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने बेंच से अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया और अब कल एक नया बेंच समाअत करेगा। खान साहब ने ऑलरेडी इस बात के हवाले से ट्विटर पे उन्होंने एक पोस्ट लिख दिया है कि 5 मेंबर बेंच हो या फिर फुल कोर्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई एतराज, कोई रिजर्वेशन नहीं होगी इवन अगर फुल कोर्ट हो? ये है सवाबदीद जज साहबान की, ठीक है, चीफ जस्टिस साहब की, और अगर उन्होंने एक बेंच तश्कील दे ही दिया है बकौल आपके कि वो, पहली बात तो है कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने रिफ्यूज किया जैसे आप फरमा रही हैं, तो वो उनका हक है और उन्हें ये जरूर सोचना चाहिए था मेरी राय में कि जब वो दूसरे बेंच पे बैठे थे तो उनको ये ख्याल रखना चाहिए था कि वो इस बेंच में वो तशरीफ फरमा है और वो मामला चल रहे हैं, तो हाँ वो अपना एक माजरत कर सकते थे या नोट दे सकते थे। बहरहाल जो उन्होंने मुनासिब समझा उन्होंने कर लिया, अब उन्होंने एक्सक्यूज कर लिया है तो मुनासिब है और चीफ जस्टिस साहब ने बेंच तश्कील दे दिया है और वो कल सुबह 11:30 बजे वो केस सुनेंगे, तो उसके बाद तो हमारी राय जो है वो बेमानी हो गई है। बिल्कुल ठीक है, बट शाह साहब जो मुतालबा किया जा रहा है, फारूक एच नाइक साहब भी कह रहे हैं कि जी फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाए, तमाम अबहम जो है वो दूर हो जाएंगे अगर फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाएगा। तो आप लोग के हवाले से अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो कोई किसी जज से मुताल्लिक कोई रिजर्वेशन, कोई तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं है? नहीं, हमारी किसी पे, हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, हम सबका एहतराम करते हैं, हमारी किसी पे रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन आप देखिए PMLN सब एक ड्रामा रचा रही है, PMLN ताखीरी हरबे तलाश कर रही है। PMLN की नीयत आप भी जानते हैं और जितना जी शोर तबका है वो जानता है कि उनका ऑब्जेक्टिव, उनका एजेंडा क्या है, ठीक है। वो अदलिया को दबाव में लाना चाहते हैं, जजेस को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं, लेजिस्लेशन, आप जरा लेजिस्लेशन की जरा टाइमिंग तो देखिए। पूरी कौम, आप ख्याल है लोग बेवकूफ हैं, लोग चीजों को समझते नहीं है, लोग सब एक एक चीज को समझते हैं क्या हो रहा है, पार्लियामान में क्या हो रहा है। आज सारा दिन हम सुप्रीम कोर्ट में रहे, सारा कुछ 11:30 से 12 का टाइम हुआ, 12 से फिर लेट तक ये सिलसिला चलता रहा और फिर अब ये फैसला आया। तो लोगों से कुछ बैद नहीं है, कुछ छुपा हुआ नहीं है, इनकी नीयतें वाज़ेह हो चुकी हैं। ये आइन का वाज़ेह तकाजा है कि इलेक्शन होने हैं और 90 दिन के अंदर होने हैं और ये हर बार इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्शन से फरार का। राइट, बट शाह साहब आपने भी लाइक यू सेड कि जी टाइमिंग इसकी बड़ी अजीब है और नियतें इनकी जाहिर हो रही हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जी ये हम शायद 15 साल पहले कर देना चाहिए था और कर देते, लेकिन उस वक्त बेंच तैयार नहीं था। अर्ज कर लेते ना, आज टाइमिंग आज की देखें, नंबर 1। नंबर 2, इस पर भी एक देखिए मुख्तलिफ लीगल ओपिनियंस है। एक ओपिनियन ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर्स और रूल्स में इस तरह मदाखलत नहीं कर सकते और लेजिस्लेटिव लिस्ट आइटम 55 का जिक्र होता है कि वो अख्तियारात बढ़ा तो सकते हैं, महदूद नहीं कर सकते। एक नंबर 2, इस किस्म की जो अपील की गुंजाइश, फिर आप देखें ना एक ओमनी बस किस्म की लेजिस्लेशन किस लिए हो रही है और उसमें नवाज शरीफ की और जहांगीर तरीन की और यूसुफ गिलानी की, उनकी बहाली बीच पे आ गई। यार आप जरा कड़ियां नुक्ते जोड़िए ना, कौम जोड़ चुकी है, बावजूद कुछ लोग या एक तबका न जोड़े तो और बात है। पाकिस्तानी शहरी नुक्ते जोड़ चुका है और वो समझता है क्या हो रहा है।
राइट शाह साहब, लीगल फ्रेटर्निटी में भी वो एक लीगल ओपिनियन में भी एक डिवीजन नजर आ रही है इस कानून साजी को लेकर। पाकिस्तान बार काउंसिल है, वो कहता है कि जी बड़ा सराहता है गवर्नमेंट की इस कानून साजी उनकी जानिब से जो की गई। कहते हैं कि जी जुडिशरी की जो आज़ादी है, इंडिपेंडेंस है, उसको मजीद मजबूत बना दिया जाएगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की तरफ इसका काम होना चाहिए और एक आम आदमी की एक्सेस टू जस्टिस जो है उसको इंश्योर करने चाहिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन तमाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट को सपोर्ट करते हैं, तो एक डिवीजन जरूर मौजूद है। देखिए, एक नुक्ता नजर है, हमें उनका भी बड़ा एहतराम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, कल ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन था, उनका जो रेजोल्यूशन है, उनकी जो सिफारिशात है वो भी बड़ी वाज़ेह है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? राइट, तो शाह साहब फिर आप जिस तरह से कह रहे हैं, लग रहा है कि कानून साजी जो की गई है दैट इज जस्ट टू बेनिफिट अ फ्यू। एब्सोल्युटली, ये इलेक्शन से फरार का एक रास्ता है और सब जानते हैं कि पीछे इसके इंटेंट क्या है। राइट शाह साहब, मुज़ाकरात के हवाले से जरूर मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो गुफ्तगू करते हुए कह रहे थे कि जामे मुज़ाकरात हो तो उनका फायदा है, ट्रांजैक्शनल मुज़ाकरात डायलॉग होते रहेंगे, कोई उसका फायदा नहीं, और तमाम स्टेक होल्डर्स को, पावर स्ट्रक्चर के तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड होना जरूरी है सो दैट कि कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग हो और किसी नतीजे पर पहुंचे। पिंडी वाले भी वो कहते हैं उसमें उनको शामिल करना जो है वो जरूरी है। माशाअल्लाह, इनको बड़ी ताखीर से याद आया ये, जब खान कहते थे कि सबको, कहते थे कि जी हमसे क्यों नहीं बात करते, एस्टेब्लिशमेंट को क्यों इन्वॉल्व करना चाहते हैं, उनसे क्यों बात करना चाहते हैं, आज कह रहे हैं सबकी जरूरत है। तो बात ये है, ये मुज़ाकरात की, कॉम्प्रिहेंसिव मुज़ाकरात की जो बात कर रहे हैं, क्या राना तनवीर को जब असेंबली में खड़े होकर गुफ्तगू करवाई थी, इसी चीज को मद्देनजर रख के करवाई गई थी? क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? इनका कहते कुछ है, करते कुछ है। ये इनका असली चेहरा कौम देख चुकी है और कोई इनकी बातों पे आज एतमाद ही नहीं करता। बट शाह साहब, ये आवाजें तो अदालत से भी अब आना शुरू हो चुकी हैं। चीफ जस्टिस खुद कह रहे हैं कि दर्जा हरारत कम करने के लिए कोई यकीन दहानी नहीं करा रहा। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। हमने बिल्कुल कहा है कि हमा किस्म की यकीन दहानी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मामलात को सुधारने के लिए हमने जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, इमरान खान साहब बिल्कुल उसका एहतराम करते हैं। हमसे जो यकीन दहानी वो चाहेंगे हम दे देंगे। लेकिन साथ साथ शाह साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि जब तक खान साहब अवाम से माफी नहीं मांगेंगे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। यही तो बदलियत है उनकी, यही तो नहीं चाहते, यही तो वो उनको पता है ना, वो चीज भी वो रखेंगे जिसे मुज़ाकरात को सबटाज करें। राइट शाह साहब, कल के रोज इमरान खान साहब की पेशी भी है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को कैंपेन जो है वो नहीं करने दिया जा रहा है, तो स्ट्रैटेजी और हिकमत अमली क्या होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? जो 150 के करीब केसेस में उनको जकड़ा है, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद क्या है? कभी वजीराबाद पे कातिलाना हमला हो जाता है, कभी यके बाद दीगर केस हो जाते हैं। उसका बुनियादी मकसद क्या है? पूरी पीटीआई लीडरशिप को मन घड़त केसेस में उलझाया जा रहा है। हमारे बहुत से एमएनएज फ्रिवलेस उनको नोटिस भेजे हैं एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब ने। मकसद क्या? मकसद यही है कि पीटीआई को उलझाए रखना, पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल एक्टिविटी से, कैंपेन से दूर रखना। ये बड़ा वाज़ेह है एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान अंडरस्टैंड दैट। अब लोग उतने सादा नहीं हैं और ना ही वो चंद मतलब न्यूज चैनल्स की गुफ्तगू सुनकर अपनी राय कायम करते हैं, वो अपनी ओपिनियन खुद फॉर्म करते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल पब्लिक जो है वो बहुत अवेयर है, इवन अपने इलेक्टोरल वैल्यूज के हवाले से बहुत कुछ जानते हैं। शाह साहब, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है और जो ड्राइंग रूम डिस्कशंस भी हो रही हैं वो ये है कि 2023 में तो इलेक्शंस होते दिखाई नहीं दे रहे, 2024 में शायद इलेक्शंस नजर आए। आपके हवाले से अगर मैं पूछूं तो आपको भी इसी किस्म की इंफॉर्मेशन आ रही है, इतलात आ रही है? मैं समझता हूँ आइन शिकरी अगर करना चाहें तो कुछ भी हो सकता है। हमारे मुल्क में तो 90 दिन का कह के 11 साल तक इलेक्शन नहीं हुए थे। तारीख तो हमारी ये भी है, लेकिन क्या हमने उसी डगर पे चलना है, क्या अपनी रविश तब्दील करनी है?
رائٹ بٹ شاہ صاحب اگر یہ انتخابات کی طرف نہیں گئے جو کہ لگ رہا ہے اس وقت ایک بالکل ایک پہلے تو کہا جاتا تھا کہ جی انڈیکیشنز مل رہی ہیں یا اتنی کلیئرٹی نہیں ہے لیکن اب تو بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ الیکشنز میں نہیں جانا چاہ رہے تو پھر پی ٹی آئی کی کیا اسٹریٹجی کیا حکمت عملی ہوگی؟ ہم سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, ہماری پٹیشن وہاں ہے, ہمارے وکیل نے اپنے آرگومنٹس کیے ہیں, کل ہم پھر پیش ہوں گے اور ہم منتظر ہوں گے کہ سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے وہ فیصلہ کیا کرتا ہے. اس فیصلے کے ہم منتظر ہیں, اس فیصلے کے بعد ہم اپنی حکمت عملی وضع کریں گے. رائٹ. اور شاہ صاحب یہ جو جوڈیشل ریفارمز 2023 کا بل جو یہ انہوں نے پاس کیا ہے, آپ کے خیال میں سپریم کورٹ اس کو خود ہی سٹرائک ڈاؤن کر دے گی یا پھر پاکستان تحریک انصاف بھی کوئی قدم اٹھا سکتی ہے, اس کی طرف جا سکتی ہے, سپریم کورٹ رجوع کر سکتی ہے اس کے خلاف؟ It is possible. ہم نے کل ہماری کور کمیٹی کا اجلاس ہے, ہم اس کو کنسیڈر کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے کیا ہے یہ قانون سازی یہ ناکافی ہے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے. یہ جو اپیل 184(3) کی جو اپیل کی گنجائش رکھ رہے ہیں نا نواز شریف صاحب کے راستہ بنانے کے لیے, اس کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے. 185 یا 184(4) چاہیے ہوگا. ایسے نہیں ہوگا کہ ان کا خیال ہے کہ اس طرح کریں گے, ایسے نہیں ہوگا. بہت سے لا نوئنگ لوگ ہیں جو سب چیزوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں, اور آج سپریم کورٹ میں وقت تھا, سب بیٹھے ہوئے تھے تو ساری گفتگو ہی چل رہی تھی, اور وکلا کی واضح یہ ویو تھا جتنے سے میں اعتماددار خیال ہوا, اور ہمارے قسم کے لوگ تھے کہ 90 دن سے آگے جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ جج جو اتنی ہمدردی نہیں بھی رکھتے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ 90 دن سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے. دوسرا یہ بھی کہتے ہیں, یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کل بھی ٹاک شوز ہوئے اس پہ کہ 100 موٹو ہے جو ہمیں پسند ہے, 100 موٹو ہمیں پسند نہیں ہے, تو یہ بھی چوز کرنا پڑے گا کون سا پسند ہے کون سا پسند نہیں ہے, کیوں. رائٹ. بشاہ صاحب آخری سوال, اور وہ یہ کہ جتنے جلدی انہوں نے یہ قانون سازی کی ہے, سینٹ سے بھی بہرحال آج یہ بل پاس ہو گیا ہے, آپ لوگ کو احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ اسمبلیوں سے بڑے جلدی نکل گئے اور تمام معاملات تمام جو میٹرز ہیں وہ پی ڈی ایم کے حوالے کر دیا آپ لوگ نے خود سے جانتے بوجھتے ہوئے؟ سوال ہے کہ اسپیکر نے خود کہا اسمبلی میں آؤ, جب ہم نے جانے کا فیصلہ کیا تو اب لے تو لال کر رہے ہیں. مسئلہ عدالت میں ہے, عدالت نے بلا رکھا ہے, اسپیکر جواب دینے سے قاصر ہیں. جواب دیں, عدالت کو فیس کریں, اور عدالت جو فیصلہ کرے گی عدالت اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہے. جیسے انہوں نے سسپینڈ کر دیا ای سی پی کے نوٹیفیکیشن کو, اگر اسپیکر کے فیصلے کو بھی وہ اس پہ اپنا نظر ثانی کرتی ہے تو ہم بالکل چلے جائیں گے اسمبلی میں جا کے اپنا رول پلے کریں گے, کیونکہ یہ جو نام نہاد اپوزیشن لیڈر ہے اور اپوزیشن ہے وہ تو سرکار کی جیب میں ہے نا. بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہمارے ساتھ بات کرے تھے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب شاہ محمود قریشی صاحب, اور اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد حاضر ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. جب ریاست بحرانوں میں گھری ہو تو ریاستی سربراہ اور سیاسی قیادت ان سے کیسے نمٹتی ہے؟ غربت کے خاتمے اور عوام کا معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے حکومتیں کس حد تک جاتی ہیں؟ کیسے غیر معمولی فیصلے کیے جاتے ہیں؟ کس طرح قومی اتحاد کا مظاہرہ کیا جاتا ہے؟ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس سیگمنٹ میں ہم ان امور کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے. آج عالمی معیشت میں تنزلی اور غربت میں اضافے کے باعث جہاں مختلف ممالک میں حکومت اور اپوزیشن جماعتیں سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہیں, وہیں ازلی دشمن ریاستیں بھی باہمی اختلافات ختم کر کے سفارتی تعلقات بحال کر رہے ہیں اور تجارت کو فروغ دے رہے ہیں. خطے میں امن و امان کے قیام, تجارت کو فروغ اور غربت جیسے مسائل سے نمٹنے کے لیے عالمی طاقتیں بھی اپنی خارجہ پالیسیوں میں واضح تبدیلیاں کر رہی ہیں. ازلی دشمن ریاستوں کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے جا رہے ہیں تاکہ سرد جنگوں اور ہتھیاروں کی دور سے نکل کر غریب عوام کا معیار زندگی بہتر کرنے پر توانائیاں اور توجہ مرکوز کی جا سکے اور ملک کو معاشی طور پر مستحکم کیا جا سکے. حال ہی میں مشرق وسطی کی سیاست میں بڑی تبدیلی ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کی بحالی کی صورت میں سامنے آئی ہے, جس میں چین ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں. دونوں ممالک نے باہمی مذاکرات کا عمل بحال کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ممالک میں اپنے سفارت خانے کھولنے کے امور پر بات چیت کا آغاز کر دیا ہے, جس کے لیے دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ ماہ رمضان میں ہی ملاقات کریں گے. اسی تناظر میں 2 روز قبل چین کے صدر شی جن پنگ نے
سعودی ولی عہد سے ٹیلی فونک گفتگو میں بات چیت کے ذریعے علاقائی کشیدگی میں کمی کا خیر مقدم کیا ہے اور انہی مذاکرات کے ساتھ ہی سعودی عرب نے شنگھائی تعاون تنظیم میں بھی شمولیت اختیار کر لی ہے۔ سعودی عرب اور ایران کے ساتھ سعودی عرب اور ترکیہ کے مابین بھی دہائیوں پر جمی برف پگھلنے لگی ہے۔ سعودی عرب اور ترکیہ کے سفارتی تعلقات میں برسوں پرانی سرد مہری کے ساتھ جمال خشوگی کے قتل نے دونوں ممالک کے تعلقات کو انتہائی کشیدہ قرار دیا تھا اور بین الاقوامی امور کے ماہرین ترکیہ اور سعودی عرب کے تعلقات کی بحالی کو انتہائی مشکل قرار دے رہے تھے، لیکن دونوں ممالک نے علاقائی امن اور عوام کے وسیع تر مفاد میں سفارتی تعلقات کی بحالی کا فیصلہ کیا۔ اس ضمن میں ترکیہ کے صدر نے گزشتہ برس اپریل میں سعودی عرب کا دورہ کیا اور بعد سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بھی جون میں ترکیہ کا دورہ کیا۔ دونوں ریاستی سربراہان نے سفارتی تعلقات کی بحالی اور مذاکرات کے آغاز کے ساتھ باہمی تجارت کے فروغ اور معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ معاشی اور بین الاقوامی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ترکیہ اور سعودی عرب کی جانب سے تعلقات کی بحالی کے پس پردہ دونوں ممالک کے معاشی مفادات ہیں، جس کے باعث انہوں نے دو طرفہ اختلافات کو پس پش ڈالتے ہوئے عوامی مفاد میں تعلقات کی بحالی کا فیصلہ کیا ہے۔ دونوں ممالک کے تعلقات کی بحالی کے بعد ترکیہ کے معاشی بحران کے پیش نظر سعودی عرب نے رواں ماہ $5 ارب ترکیہ کے مرکزی بینک میں جمع کرانے کا اعلان کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے مشرق وسطی میں بڑی ڈیولپمنٹ شام اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات اور دو طرفہ مذاکرات کی بحالی کی صورت میں سامنے آئی۔ شام کی حکومت اور عوام ملک میں خانہ جنگی کا ذمہ دار سعودی عرب کو قرار دیتے ہیں، جس کی وجہ سے 2012 میں سعودی عرب نے دمشق میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا تھا اور شام کے سفیر کو بھی ملک سے نکال دیا تھا۔ لیکن اب دونوں ممالک نے معاشی بحران سے نمٹنے اور تجارت کے فروغ کے لیے ماضی کی تلخیاں بھلاتے ہوئے دوبارہ بات چیت کا آغاز کر دیا ہے اور دونوں ممالک عید الفطر کے فوری بعد اپنے سفارت خانے دوبارہ کھولنے پر غور کر رہے ہیں۔ معاشی چیلنجز سے نمٹنے اور عالمی سطح پر بننے والے نئے سیاسی منظرنامے کے پیش نظر جاپان اور جنوبی کوریا نے بھی برسوں سے جاری کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات کا عمل بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس ضمن میں دونوں ممالک کے سیاسی لیڈر جلد ملاقات کریں گے، جو کہ 12 برس کے بعد دونوں ممالک کے مابین پہلی اعلیٰ سطح ملاقات ہوگی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جب دنیا کی سپر پاور یعنی امریکہ کو معاشی اور داخلی چیلنجز کا سامنا ہو تو ان کی سیاسی قیادت کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ حال ہی میں جب امریکہ پر غیر ملکی قرضوں میں اضافے کے سبب معاشی بحران کا خطرہ منڈلانے لگا تو صدر جو بائیڈن اور ایوان نمائندگان کے اسپیکر کیون میکارتھی نے ملاقات کا فیصلہ کیا۔ ایوان نمائندگان کے اسپیکر کیون میکارتھی کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے اور ان دنوں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف عدالتی کیسز کے باعث ریپبلکن اور ڈیموکریٹس میں تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ملکی مفاد میں دونوں پارٹی سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہیں تاکہ آپسی جنگ میں ریاست کو کوئی نقصان نہ ہو۔ لیکن اس کے برعکس ہم کیا کر رہے ہیں، آپ خود ہی ملاحظہ کیجیے۔ توہین کرے، جو انصاف کو نہ مانے، جو قانون کو نہ مانے، جو آئین سے نہ مانے، اس سے بات نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ پوری قوم کے سامنے آئے اور قوم سے معافی مانگے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں بھونکتا رہوں اور کوئی اور آ کے مجھ سے بات کرے گا۔ پہلے آپ تو بھونکنا بند کرو، پھر دوسروں سے بات کرو۔ میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، سوائے چوروں سے، جنہوں نے ملک کا پیسہ چوری کیا ان سے نہیں بات کروں گا۔ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بھی، وہ خطا پوش و کریم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔